السلام علیکم۔ یہ واقعہ مجھے ایک بزرگ نے سنایا تھا۔ در حقیقت وہ بزرگ مجھے راولپنڈی میں ملے تھے، جو کہ میرے ایک دوست کے دادا تھے۔ انہوں نے یہ کہانی سناتے ہوئے کہا، ہم 1935 میں کولکتہ شہر میں محلہ لوہارا کے ایک ایسے مکان میں رہتے تھے جس کی ملکیت کا جھگڑا 2 ہندو بھائیوں کے درمیان چل رہا تھا۔ ان میں سے ایک بھائی کا نام منوج کمار اور چھوٹے بھائی کا نام سنتوش کمار تھا۔ دونوں بھائیوں کے باپ مکیش کمار نے ہماری فیملی کو وہ مکان 15 روپے کرائے پر دیا ہوا تھا۔ وہ تو فوت ہو گئے، لیکن ان کے دونوں بیٹوں کے درمیان اس مکان کا مقدمہ چلتا رہا۔ اصل جھگڑا کیا تھا یہ تو مجھے بھی صحیح معنوں میں نہیں معلوم۔ میں اس وقت کافی زیادہ کم عمر تھا، مجھ میں زیادہ شعور بھی نہ تھا۔ اب یہاں بتانا ضروری ہے کہ مکیش کمار نے ابا کو صرف نیچے کا پورشن ہی کرائے پر دیا ہوا تھا، اوپر کا حصہ جو کہ مدتوں سے خالی ویران پڑا ہوا تھا۔ حالانکہ ابا نے مکیش کمار سے کہا بھی تھا کہ اوپری منزل بھی ہمیں 2 روپے بڑھا کر کرائے پر دے دو، یعنی کہ کل 17 روپے میں، لیکن وہ نہ مانا۔ کئی دفعہ ابا نے مکیش کمار سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ آپ ہمیں اوپری حصہ کرائے پر نہیں دے رہے، تو وہ سختی سے کہتا، اگر تم نے اوپری حصے کی طلب کی تو نیچے کا حصہ بھی تم سے خالی کروا لوں گا۔ میں غالباً اس وقت 9 سال کا تھا، جبکہ میرا بھائی نادر مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ وہ بہت شرارتی اور بات نہ ماننے والا بچہ تھا۔ وہ ہر وہ کام کرتا جس سے اس کو منع کیا جاتا۔ اماں ابا کی بات نہ مان کر ضرور کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا کر دیا کرتا تھا ہمیشہ، تو اس کی بہت زیادہ پٹائی بھی ہوتی۔ مار کھانے کے بعد کچھ دن تو سیدھا ہو جاتا تھا، لیکن بعد میں پھر اپنی عادتوں کے تحت ناپسندیدہ شرارتیں کرنے لگ جاتا۔ ابا اس کی خوب کلاس لیتے۔ ابا نے ہم دونوں بھائیوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ اوپری منزل پر کبھی نہ جانا۔ بہرحال اوپری منزل کے دروازے پر ایک سنگ آلود تالا بھی لگا ہوا تھا۔ ابا ریلوے کے محکمے میں تھے، اس لیے کئی دن ڈیوٹی کے لیے گھر سے باہر بھی رہا کرتے تھے۔ گھر میں ہم 3 افراد، میں، میرا بھائی اور میری امی ہی رہتے تھے۔ گھر کے کسی پہر ایسا محسوس ہوتا جیسے مکان کافی زوروں سے ہل رہا ہو۔ ہم دونوں بھائی اماں سے لپٹ جاتے۔ جب صبح ہم پڑوسیوں سے پوچھتے کہ رات کو زلزلہ تو نہیں آیا، تو وہ سب ہمارا مذاق اڑانے لگ جاتے۔ ایک بار ابا اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے کہ انہوں نے ہم دونوں بھائیوں کو تاکید کی کہ اوپر والی منزل میں نہ جانا۔ اس دن ہمارے محلے میں ایک ہندو لڑکی کی شادی تھی۔ انہوں نے ہمیں بھی دعوت دی ہوئی تھی شادی کی ہنگامہ رائی میں مصروف تھے سب کے سب کہ نادر محلے کے چند بچوں کے ساتھ اوپری منزل کی سیڑھیاں چڑھ گیا۔ اس کا تالا بھی توڑ دیا اس نے۔ اماں دلہن کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ محلے کا ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ نادر نے اوپری منزل کا تالا توڑ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی اماں کی سٹی گم ہو گئی۔ اماں اور میں گھر پہنچے تو دیکھا واقعی اس نے تالا توڑ دیا تھا۔ ہمیں دیکھ کر نادر ڈر کے مارے چھپ گیا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ اوپری منزل اور نیچے والی منزل ایک جیسے ہی تھے۔ حیرت تو ہمیں اس بات پہ ہوئی کہ اوپری منزل بہت زیادہ بند ہونے کے باوجود بھی کافی صاف ستھری تھی، اور در و دیوار دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ہر روز صفائی ہوتی ہے وہاں کی۔ نادر کہاں گیا؟ ہم دونوں نے چیخ چیخ کر اسے آوازیں دینا شروع کر دی۔ پھر وہ کمرے میں موجود ایک الماری کے پیچھے سے بولا، امی میں یہاں ہوں، آپ وعدہ کریں مجھے ماریں گی نہیں۔ اماں چلائیں، تو سامنے تو آ، تیری چٹنی بنا دوں گی۔ پھر نادر کی آواز آنا بند ہو گئی۔ اماں اور مجھے فکر لاحق ہو گئی۔ اماں نے گھبراہٹ کے عالم میں کہا، بیٹا میں تجھے سہارا دیتی ہوں، ذرا اوپر چڑھ کر الماری کے پیچھے ذرا جھانک کر تو دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ میں نے اوپر چڑھ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ہماری چھت سے نیچے ایک ہندو آنٹی کا گھر تھا، اور اس کا اتنے اوپر سے نیچے کودنا بالکل ناممکن سی بات تھی۔ پھر میں نے اماں سے روتے ہوئے کہا، اماں یہاں نادر نہیں ہے۔
تھوڑی دیر میں آس پاس محلے میں پوری جگہ شور سا مچ گیا۔ اماں چیخنے لگی، ہائے میرا نادر کہاں چلا گیا ہے، اسے ڈھونڈو۔ ہماری چھت پر کوئی بھی آنے کو تیار نہیں تھا۔ کہنے لگے تمہارے گھر میں بدروحوں اور جناتوں کا ڈیرا ہے۔ ایک سے ایک نوجوان کو ترس آ گیا۔ وہ اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود ہمت کر کے ہمارے پاس آ گیا۔ تینوں نے اچھی طرح سے نادر کو تلاش کیا لیکن سب بیکار۔ نادر ہوتا تو ملتا نا۔ میرا اور اماں کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ ابا کو کسی نے اس دل خراش واقعے کا فوری تار بھجوایا۔ ابا چند ساتھیوں کے ساتھ گھر پہنچے۔ ابا نے پولیس میں بھی رپورٹ درج کروائی لیکن کسی صورت نادر کا پتہ نہ چل سکا۔ یہاں تک کہ سونگھنے والے کتے بھی منگوائے گئے لیکن جب فوجی کتوں کو بالائی منزل پر لے جایا جاتا تو وہ مچل جاتے، اس طرح سہم جاتے جیسے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھ لی ہو انہوں نے۔ وہ وقت ہمارے خاندان پر بہت زیادہ بھاری اور تکلیف دینے والا عمل تھا۔ ایک طرف نادر گم ہو گیا تھا، دوسری طرف جتنے منہ اتنی باتیں۔ کسی نے کہا سارا قصور ماں کا ہے۔ دونوں ہندو بھائیوں نے ابا کو خوب ذلیل کیا اور کہا کہ ہمارا مکان اب بھی خالی کرو اسی وقت۔ ابا ہمارے غصے کے بہت زیادہ تیز تھے۔ انہوں نے غمزدہ ماں کو بہت زیادہ ڈانٹا اور میری بھی خوب کلاس لی۔ کچھ لوگوں نے ابا کو یہ کہہ کر شانت کر دیا کہ وہ دودھ پیتا بچہ تھوڑی تھا کہ ماں ہر وقت اس کو گود میں بٹھا کر رکھتی۔ نادر کے ساتھ جانے والے بچوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ نادر کی حرکت و سکنات کیا تھی، تو انہوں نے بتایا کہ وہ کہتا تھا کہ اوپری منزل کو ضرور دیکھے گا، جسے کھولنے سے اماں ابا نے اور باقی سب نے منع کیا ہوا تھا اسے۔ وہ کمرہ برسوں سے بند تھا لیکن تمام کمرے اچھی طرح صاف اور دھلے ہوئے تھے، جیسے کوئی باقاعدہ ادھر رہتا ہو۔ اس واقعے کے بعد اماں چرپائی سے لگ گئیں۔ ارے میرا نادر کہاں چلا گیا ہے تو مجھے چھوڑ کر، اس طرح کے ہی الفاظ دہراتی رہتی اور ہر وقت چھت کو ہی گھورتی رہتی تھی۔ اور پھر ایک دن اماں نے نادر کی یاد میں جان دے دی۔ اس مکان کے بالائی منزل ہمیشہ خالی رہی۔ کوئی بھی کرایہ دار مفت میں بھی اس منزل پر کرائے پہ آنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس بزرگ نے بتایا کہ 1947 میں اور میرے ابا وہ منحوس مکان جہاں میرے بھائی کی گمشدگی اور میری اماں نے تڑپ تڑپ کر جان دی تھی، انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ میرے ابا کے خواب میں نادر آیا۔ وہ بظاہر بڑا خوش تھا، اس کے ساتھ کئی بد شکل بوڑھے آدمی تھے۔ اس نے ابا سے کہا کہ ابا جی اماں اور بھائی سے کہنا میری فکر نہ کریں، میں یہاں بہت مزے سے ہوں، ان دونوں کا آپ بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ والدین کی نافرمانی انسان کو مصیبتوں کا ہی شکار بنا دیتی ہے۔ تو گائز یہ تھی آج کی ہماری فرسٹ سٹوری، تو چلیے سیکنڈ سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ یہ 1999 کی بات ہے، ہم بفر زون میں رہتے تھے۔ میرے والد دبئی میں جاب کرتے تھے اور ہمیشہ کی طرح کراچی آئے ہوئے تھے کچھ منتھس کے لیے۔ ہمیشہ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ وہ فجر کی نماز میں اکثر ایک بزرگ کو راستے میں اپنے ساتھ آگے چلتا ہوا دیکھتے اور اسی طرح واپسی میں بھی وہ ایسا ہی دیکھتے تھے۔ ایسے ہی ایک منتھ گزر گیا۔ ایک دن میرے والد صاحب نے سوچا کہ ان سے بات کرتا ہوں، روزانہ دیکھتے ہیں پر بات نہیں ہوتی۔ واپسی مسجد پر والد صاحب نے انہیں سلام کیا۔ وہ رکے اور جواب دیا، وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ والد صاحب بولے، میں ٹھیک ہوں، آپ کو اکثر دیکھتا ہوں فجر میں، آپ کی رہائش کہاں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، بیٹا اسی گلی میں آگے کونے پر۔ والد صاحب نے کہا، میں بھی اسی گلی کے کونے میں رہتا ہوں، پر صبح ہی ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کہیں پہ بھی نظر نہیں آتے آس پاس۔ وہ بولے، ہاں بیٹا، پھر گھر میں بچے ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے نکلنا نہیں ہوتا میرا گھر سے، اور گھر میں ہی عبادت کر لیتا ہوں میں۔ والد صاحب نے حیرت کا اظہار کیا اور ساتھ چلتے رہے ان کے۔ گلی ختم ہو گئی مگر بابا کا گھر نہیں آیا۔ والد صاحب نے پوچھا، بابا
گلی تو ختم ہو گئی ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کارنر کا ایک گھر کی طرف اشارہ کیا اور کہا وہاں۔ والد صاحب نے کبھی ان کو دیکھا اور کبھی وہ گھر دیکھتے، کیونکہ وہ گھر ہمارا تھا اور ہمارے گھر میں ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں رہتا تھا۔ والد صاحب نے حیران ہو کر ان سے سوال پوچھنے کے لیے ان کی طرف دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے غائب ہو کر ہمارے گھر کی روف کی طرف نظر آئے۔ والد صاحب مین گیٹ تک بھاگتے بھاگتے پہنچے اور دیکھا تو اب وہ روف پر سے بھی غائب ہو گئے تھے۔ والد صاحب وہیں بے ہوش ہو گئے۔ ہم اس کے بعد کافی عرصے تک اس گھر میں رہے، لیکن جتنا بھی وقت گزرا کافی پرسکون گزرا اور خوشی کے ساتھ گزرا، الحمدللہ۔ تو گائز، یہ تھی آج کی میری سٹوریز۔ اگر آپ کو پسند آئی ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور اگر آپ پہ یا آپ کے کسی بھی ریلیٹیو کے ساتھ کوئی بھی پیرانارمل ایکٹیویٹی یا ہارر انسیڈنٹ ہوا ہے تو مجھے ویڈیو میں دیے گئے ای میل ایڈریس پہ کانٹیکٹ کر کے آپ مجھ سے اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ سٹوریز کا سلسلہ ایسے ہی ریگولرلی آپ سب کے ساتھ جاری رہے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ہی مزے کی ہارر سٹوریز شیئر کر سکوں۔ تو پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔